بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وقال الحق سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، مالک الملک نے اپنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہستیاں انبیاء کو بنایا، اور انبیاء اور رسل کے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنایا۔ اس ذات اقدس کو اللہ ذوالجلال نے جہاں ہمارے لیے ہادی و مرشد بنایا، وہاں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بھی بنایا۔ آج انسانیت زندگی کے کسی بھی شعبے اور مرحلے میں ہو، ہر انسان کی ایک خواہش ہے اسے عزت ملے، وہ پریشان نہ ہو، وہ ذلیل نہ ہو، اسے غلبہ ملے، وہ مغلوب نہ ہو، اسے خوشی ملے، اسے کبھی شرمندگی نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال نے
شرمندگیوں، محرومیوں، مغلوبیت اور بے عزتی سے بچانے کے لیے ایک فیصلہ کیا، اور جبریل امین کو اللہ ذوالجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ پہلی وحی کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا موقع تھا، جبریل سے ملاقات، وہ خوف، وہ رعب آپ پہ طاری تھا۔ گھر واپس پلٹ کے آئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وارضاہا، جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، اور یہ وہ بیوی ہے جسے اللہ ذوالجلال نے اولاد عطا کی، یہ وہ بیوی ہے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہی وزیرۃ صدق، یہ میری سچی وزیر ہے، واستنی بمال حین حرمنی الناس، جب لوگوں نے مال سے مجھے محروم کیا، اس نے اپنی جمع پونجی اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی اور خود سجدہ ریز ہو گئی، اللہ اس کو قبول کر لینا۔ وصدقتنی حین کذبنی الناس، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس نے کہا تھا یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ وزیرۃ صدق، یہ ایسی سچی وزیر تھی، اللہ ذوالجلال نے اس کے لیے پھر انعام کا اعلان کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، گھر سے کھانا پکا کے سیدہ خدیجہ آ رہی ہے، غار حرا میں یہ ابھی نہیں پہنچی، ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جبریل پہلے پہنچ چکے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذه خدیجہ قد اتتک، آپ کی بیوی خدیجہ تشریف لا رہی ہے، بیدها اناء فیہ طعام او شراب او ادام، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں کھانا پینا اور سالن ہے۔ فَإِذَا أَتَتْكَ فَاقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، جب وہ آ جائے تو اسے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ وَمِنِّي، میں سرتاج ملائک ہوں جبریل، میری طرف سے بھی اس کی خدمت میں سلام پیش کر۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لا نصب فيه ولا صخب، ان دو پیغامات کے بعد اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا کہ جنت میں تیرا ایسا گھر ہے جس کے اندر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی سر چکرائے گا۔ اسی بیوی نے ایک بات کہی تھی جس کو آج صحیح بخاری نے محفوظ کیا ہے، فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گے، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گے، اللہ کبھی آپ کی عزت کو اس طرح بے وقارہ نہیں ہونے دیں گے، آپ مغلوب نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے اندر 6 صفات اللہ نے پیدا کی ہے۔ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، کبھی بھی اللہ کو رسوا نہیں کریں گے، کیوں؟ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث،
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. آپ تو رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں. آپ جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کی بوجھ اٹھاتے ہیں. جس کے پاس کمانے کی طاقت نہیں آپ اس کو خود کما کے دیتے ہیں. آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں. حق بات کی مدد کرنا یہ آپ کی زندگی کا طرۂ امتیاز. اچھی بات ہے. آج بھی اگر کوئی ذلت سے بچنا چاہتا ہے، رسوائی سے بچنا چاہتا ہے، عزتیں چاہتا ہے، بے عزتی اور شرمندگی اور محرومی سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کا مشن ان 6 بنیادوں پہ قائم کر لے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا تھا، انک لتصل الرحم. آپ رشتہ داروں کے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کرتے ہیں. وتصدق الحدیث. آپ سچ بات کرتے ہیں، صداقت. وتحمل الکل. آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. بلا شبہ آپ گٹھریاں بھی اٹھاتے تھے، لیکن ایک یہ بوجھ ہے کہ امت کے افراد میں سے کوئی غمگین ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کی بات کو سننا اور سننے کے بعد اس کو صحیح رہنمائی دینا اور اس کے لیے آسانیوں کی راہیں پیش کرنا، یہ بھی بوجھ اٹھانا ہے. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. جس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں آپ کما کے اس کی جیب میں خود ڈالتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ. آپ بڑے مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. اور آپ زندگی کے اندر جہاں بھی حق کی ضرورت ہو وہاں اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. اللہ ذوالجلال یہ 6 کی 6 صفات ہم سب کو نصیب فرمائے. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان 6 صفات کے متعلق تفصیلی گفتگو کریں. آج ہماری گفتگو کا محور سب سے پہلی صفت ہے انک لتصل الرحم. نو ڈاؤٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف، آپ کی نعت، آپ کے خوبصورت تذکرے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. لیکن بینگ اے مسلم، میرے اور آپ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان میں سے جہاں یہ حق ہے کہ آپ کے تذکرے زیادہ کیے جائیں، آپ کی تعریفات کی جائیں، آپ پہ درود پڑھا جائے، آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کو نمونہ اور آئیڈیل اور قدوہ سمجھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور ان کی زندگی کے مشن کو اپنا مشن بنانا، یہ بھی ایک اللہ کے رسول کا ہم سب پہ حق ہے. اس مشن کا ایک پہلو جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، انک لتصل الرحم. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. آج جب سے مشن چھوڑ کر انسان جشن کی طرف آ گیا تو اس وقت سے انسانیت اپنی ان اقدار کو بھول گئی جن اقدار کی وجہ سے اللہ عزتیں دیتے ہیں، جن اقدار کی وجہ سے انسانیت بلند ہوتی ہے،
جن اقدار کی وجہ سے انسان کا رکھوالا اور خیر خواہ اور ہمدرد بنتا ہے، جب سے یہ اقدار چھوٹی، انسان ہی انسان کا قاتل بن گیا۔ انسان ہی انسان کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دبانے کے بعد بھی اس سے سبق نہ لینے والا بنا۔ اصل سبب یہ نکلا، اس نے ان اقدار کو بھلایا۔ اللہ نے محبت اور اخوت اور احترام و تکریم کے سارے پہلو یہاں سے گم کر دیے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلۃ الارحام کیا ہے؟ الوصل والوصل والوصلہ، عضو، جوڑ، کسی چیز کو، دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو وصلہ کہتے ہیں۔ تعلق جوڑنا، رشتہ داری کو قائم کرنا۔ اور ارحام، رحم وہ تعلق ہے جو انسان کا خون کے ذریعے نسبتی تعلق یا سببی تعلق، جس کو سسرالی تعلق کہتے ہیں، جب انسان کا کسی کے ساتھ تعلق خونی ہو یا سببی ہو، اس تعلق کو مضبوط کرنا، اس کی رعایت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ نیکی کرنا اور اس کے ساتھ بھلائی کرنا اور ہمدردی کے ہاتھ بڑھانا، یہ صلہ رحمی ہے۔ جیسا کہ علماء کہتے ہیں الکنایۃ الی الاحسان الی الاقربین من ذوی النسب والاصہار والعطف علیہم والرفق بهم والرعایۃ لاحوالہم وان بعدوا واساءوا۔ صلہ رحمی ایک اشارہ ہے۔ کس بات کا اشارہ ہے؟ کہ جن سے تعلق ہو خون کا، جن سے تعلق ہو نسبت کا، ان کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کے ساتھ عاطفت کے پہلوؤں کو غالب کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے اور ان کے احوال، خوشی اور غمی کی رعایت اور خیال رکھا جائے۔ ذاتی طور پہ تمہارے ساتھ وہ دوری اختیار بھی کریں اور برائی بھی کریں، تم اپنی نیکی کی راہ کو نہ چھوڑو۔ صلہ رحمی یہ نہیں کہ آج ان کے گھر میں اچھا کھانا پکا، انہوں نے آپ کے گھر میں کھانا بھجوا دیا اور آپ نے اس کے مقابلے میں اپنے گھر میں پکے کھانے کو بھجوا دیا، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے بارے میں یہ بات فرمائی، لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم کسی کی نیکی کا بدلہ دو، ولكن الواصل الذي قطعت رحمه وصلها، صلہ رحمی یہ ہے کوئی تم سے تعلق توڑنا چاہتا ہے، تم اسے جوڑنے کی کوشش کرو۔ صلہ رحمی یہ نہیں کہ کوئی نیکی کرتا ہے تو کرتے رہو، برائی کرتا ہے تو چھوڑ دو، نہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی خیر خواہی، نیکی اور ہمدردی کی راہوں کو مسدود نہ کرو، بند نہ کرو۔ صلہ رحمی کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ ایسا رشتہ دار، خواہ وہ خونی رشتہ ہے یا سببی رشتہ ہے، سسرال ہے لیکن نیک ہے، سب سے زیادہ ان کا حق ہے تم پہ۔ دوسرے وہ رشتہ دار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سمجھ آتی ہے، بلوا ارحامکم ولو بالسلام، جن کے عقائد میں خلل ہے، مشرک ہے اور اللہ کی توحید کی اقراری نہیں ہے، اور وہ لوگ
جن کو اللہ ذوالجلال کے اوامر کا پتہ نہیں، ان کے ساتھ بھی سلام دعا مت چھوڑو، دعوت کا دروازہ کھلا رکھو۔ تیسرا وہ ہے جو برائیوں میں اٹا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، حجت قائم کرنے کے باوجود بھی سیدھا نہیں ہو رہا۔ اگر وہاں آپ اس سے تعلق اس نیت سے توڑتے ہیں حجت کے بعد کہ شاید اس کی اصلاح ہو جائے، تو یہ تعلق توڑنا بھی صلہ رحمی ہوگی، جیسے ابن ابی جمرہ بیان کرتے۔ لیکن اگر تعلق توڑنے سے نقصان زیادہ ہو تو پھر دروازہ دعوت کا اور نیکی کا کھلا رکھیے، اور اپنے اعمال اور اخلاق کو اور احترام کو بڑھاتے رہیے۔ اللہ ذو الجلال تمہیں نیکیوں سے محروم نہیں کرے۔ اسی لیے صلہ رحمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سمجھائیں۔ جس شخص کے اندر یہ روش پیدا ہو جائے، میں نے اپنی نیکی کو خراب نہیں کرنا، میں نے اپنی خیر خواہی اور خوبصورت نیت کو بگاڑنا نہیں۔ اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ یخشون ربہم، وہ رشتہ داروں سے ڈرتے ہوئے صلہ رحمی نہیں کرتے، انہیں رب کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ کیوں صلہ رحمی کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایمان مضبوط ہے کہ کل قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یخافون سوء الحساب، برے حساب سے بچنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈر جاؤ، اللہ سے بھی ڈر جاؤ، اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے بھی ڈر جاؤ۔ تم اللہ ذوالجلال سے بھی مانگتے ہو، اللہ ذوالجلال نے یہ بھی حق رکھا ہے کہ تم رشتہ داریوں کے بھی حقوق کو پورا کرو۔ مجھ سے تو بہت سارے مطالبے کرتے ہو، کچھ مطالبے شریعت کے تم بھی مان لو۔ صلہ رحمی وہی کرتا ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا گوہر بنا لیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحامکم ارحامکم، لوگوں رشتہ داریوں کا پاس رکھنا، رشتہ داریوں کا خیال رکھنا۔ اور دوسری جگہ فرمایا، اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم، ڈر جاؤ اللہ سے اور رشتہ داریوں کو جوڑے رکھو۔ تیسری جگہ فرمایا، بلوا ارحامکم ولو بالسلام، اپنے رشتہ داریوں کو تازہ رکھا کرو، خاص صرف سلام ہی کیوں نہ کہنا۔ صحابیہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی مشرکہ افاصلها، میری ماں مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ قال نعم صلیہا، جی ہاں تم اس سے صلہ رحمی کرو، اس کو نیکی کی اور خیر کی دعوت دو،
ہو سکتا ہے تیرے اخلاق اور نیکی کی دعوت سے اللہ اسے بھی جنت کی راہ دکھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعك واحسن الى من اساء اليك وقل الحق ولو على نفسك۔ جو تم سے توڑتا ہے تم جوڑو، جو برائی کرتا ہے تم احسان کرو، اور بات سچی کہا کرو خواہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اوصانی خلیلی بسبع، میرے دوست، خلت محبت کا 15واں درجہ ہے، بعض نے 9 درجے بیان کیے محبت کے اور بعض نے 15، آخری درجہ خلت کا درجہ ہے۔ اللہ عز و جلال نے اس لیے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ کے پیارے پیغمبر بھی اللہ کے خلیل ہیں۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی وصیت کی۔ اوصانی خلیلی بحب المساکین والدنو منہم، پہلی وصیت زندگی بھر مسکینوں سے محبت کرنا، ان کے قریب رہنا۔ کیا ہوگا؟ زندگی کی آخری رمق تک تیرا دل سخت نہیں ہوگا، تیرے دل میں سختی نہیں آئے گی، دل میں نرمی رہے گی، اللہ کی محبت آتی رہے گی۔ جب ایک شخص نے آ کے کہا اللہ کے رسول دل بہت سخت ہے، آپ نے فرمایا تھا اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، تمہارا دل نرم اور ملائم ہو جائے گا، یعنی اللہ کے لیے محبت سے لبریز ہو جائے گا۔ وَأَنَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، دوسری وصیت زندگی میں خوشی اور چین اور لذت چاہیے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ فلاں تہجد گزار، اللہ کا ذکر، قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے والا، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نچلے سے دیکھو، اپنے سے جو نچلا ہے اس کو دیکھو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ آج میں روتا ہوں کہ میرے پاس 2 سے 4 جوتیاں نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پاؤں نہیں ہے۔ آج میں روتا ہوں میرے پاس بہت بڑا گھر نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نیچے بچھانے کو بستر نہیں ہے، گھر تو دور کی بات ہے۔ تیسری وصیت وَنَاصِلَ الرَّحِمِ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وصیت یہ ہے میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، خواہ وہ مجھ سے بھاگتے نظر آئیں، میں نے پھر بھی ان کو نیکی کی دعوت بھی دینی ہے، خوشیاں بھی دینے کی کوشش کرنی ہے، ان کا اپنا عمل میرا اپنا عمل، کسی کی برائی کی وجہ سے نیکی میں نہیں چھوڑوں گا۔ چوتھی وصیت وَأَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، اللہ کے رسول نے وصیت کی ابو ذر زندگی کے آخری رمق تک اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ نہ مانگنا۔ اور حدیث کے الفاظ کا اضافہ میں کر دوں جو دوسری حدیث میں ہے، وہ شخص ما یغدیہ وما یعشیہ، جس کے پاس صبح کا کھانا ہو اور رات کا کھانا ہو، اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں جس کو کوئی بیماری نہ ہو اور اس کے پاس 1 دن اور 1 رات کا کھانا ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ اللہ نے پوری دنیا کی نعمتیں اس کی جھولی اور دامن میں جمع کر دی۔ جس کے پاس ہے پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ زندگی کے اندر
کسی کے سامنے ذات کے لیے کشکول گدائی نہ پھیلانا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی 3 باتوں پر. ایک بات، اللہ کی قسم جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. اور اس بات پہ بھی قسم اٹھائی وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. جو جتنا اپنے آپ کو فقیر بنا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اتنے ہی فقیری کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں. اور تیسری قسم یہ تھی، اللہ کی قسم، جتنا کوئی جھک کے تواضع کے ساتھ عز و انکساری کے ساتھ رہے گا، اللہ اتنا ہی اسے بلندیوں سے نواز دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں وصیت کی وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا. زندگی کی آخری سانس تک میں حق بات کہوں خواہ وہ کڑوی لگے. وَأَنْ لَا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. 6ٹھی وصیت، بات کرتے وقت دنیا کے کسی بھی جابر سے جابر انسان کا خوف میرے حق کے سامنے حائل نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے حق کہا تو یہ کیا کہے گا. 7ویں وصیت وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. میں ہر وقت کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں. ان 7 چیزوں کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ. یہ اللہ ذوالجلال نے اپنے عرش کے نیچے جو خزانے رکھے ہیں وہاں سے مجھے یہ 7 چیزیں دی ہیں. اللہ ذوالجلال ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق. صلہ رحمی، جہاں اللہ کی تعمیل ہے، اس کے رسول کی تعمیل ہے، وہاں زندگی اور مال 2 چیزوں میں برکت کوئی چاہتا ہے، زندگی کو لمبا کرنا چاہتا ہے اور مال کی فراوانی چاہتا ہے، صلہ رحمی کرے. من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في عسره فليصل رحمه. جو شخص چاہتا ہے اس کی زندگی بابرکت بن جائے، لمبی ہو جائے اور اس کے مال میں فراوانی ہو جائے، اس کا مال بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور دوسری روایت میں آتا ہے وصلة الأرحام وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلہ رحمی اور اچھا پڑوسی بننا، اس سے پوری زندگی انسان کا گھر جو ہے اس کے اندر رونقیں رہتی ہیں اور زندگی بابرکت بن جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4تھی بات سمجھائی. کسی کے ایمان کے لیول کو چیک کرنا ہے کہ رب پہ ایمان ہے کہ نہیں، اس کا آخرت پہ ایمان ہے کہ نہیں. اس کے 4 پیرامیٹرز بیان کیے جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی. گواہی دو یہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اس کی 4 نشانیاں بیان کی. پہلی نشانی، وہ پڑوسی کو تنگ نہیں کرتا، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. دوسری نشانی، وہ مہمان نواز ہوتا ہے، اسے چاہیے مہمان کی عزت کرے. تیسری نشانی، وہ صلہ رحمی کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. چوتھی نشانی، اس کو چاہیے یا تو اچھی بات بولے وگرنہ خاموش رہے.
یہ 4 ایسے مقاییس ہیں، ایسے پیمانے ہیں جس سے انسان کا ایمان، اس کی شناخت ہوتی ہے کہ اس کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے کہ نہیں۔ 5ویں فضیلت، دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ کسی بھی عمل کا جلدی نتیجہ مل جائے۔ میں آج کاروبار شروع کروں، کل سے پروفٹ شروع ہو جائے۔ اگر اس طرح کا کاروبار کرنا ہے، ان کاروباروں میں ایک ہی یہ کاروبار ہے، ان اعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، بہت جلدی جس کا پروفٹ انسان کے پاس پہنچتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ حتى ان اہل بیتہ لیکونوا فاجرا فتنمو اموالهم ویکثر عددهم ان تواصلوا، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو، وہ فاسق اور فاجر بھی ہوں، تمہاری نیکی کی وجہ سے فتنمو اموالهم، تمہارے مال بڑھنا شروع ہو جائیں گے، ویکثر عددهم، اور تمہاری طاقت اور تمہارا غلبہ واضح ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان تواصلوا، اگر تم صلہ رحمی کو اختیار کر لیں۔ 6ٹھی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، محبت کا گوہر، اگر محبتیں اپنی مضبوط کرنا چاہتے ہو، جس کے نتیجے میں ایمان مضبوط ہوگا، اگر ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو جس کے نتیجے میں جنت میں جانا آسان ہو جائے گا، تو اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کے انساب سیکھو، کون کس کا رشتہ دار ہے، میرا یہ کیا لگتا ہے، میں اس کا کیا لگتا ہوں، میرے باپ کا کہاں کہاں رشتہ تھا، میری والدہ گرامی کے کون کون سے رشتہ دار ہیں، میں تصلون به ارحامکم، تاکہ یہ محبت تمہارے اندر پیدا ہو، اور اس سے حدیث کا اگلا حصہ، زندگی میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، محبت مضبوط جس سے ایمان مضبوط اور جنت حاصل۔ 7ویں فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج ہر شخص کی خواہش ہے خاتمہ بالایمان ہو، اچھی موت آئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، نماز میں، قرآن پڑھتے ہوئے، دین کی بات کرتے ہوئے، بری موت سے اللہ بچائے، خواہش ہے۔ کیسے پوری ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یمد له فی رزقه، ان یمد له فی عمره ویوسع له فی رزقه ویدفع عنه میتة السوء فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے مال میں برکت آ جائے، زندگی لمبی ہو جائے، بری موت سے اللہ اسے بچا لے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے۔ 8ویں فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، خس عن قبیلے کا یہ شخص ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، کون سے اعمال میں سے عمل اللہ کو سب سے پیارا ہے؟ قال الایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ قلت ثم ما، ایمان کے بعد کون سا عمل؟ قال صلۃ الرحم، ایمان کے بعد جو اللہ کو سب سے پیارا عمل لگتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ صرف محبوب عمل نہیں، افضل ترین عمل ہے۔ اخبرنی بفواضل الاعمال، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بلند فضیلتوں والے اعمال میں سے کوئی عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا صل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک، جو تجھ سے توڑتا ہے تم جوڑو،
جو تجھے محروم کرتا ہے تم دو، جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کرو۔ نومی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مبارک انسان ہے کہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے، اللہ ذوالجلال بغیر کسی فیس کے ایک نگران باڈی گارڈ جو ہے وہ فرشتہ اس کے ساتھ زندگی میں لگا دیتے ہیں۔ ایک شخص آ گیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابہ، میرے رشتہ دار ہیں، اصلهم ویقطعونی، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، واحلم عنهم ویجهلون علی، وہ جہالت برتتے ہیں، میں حلم اور بردباری ان کے سامنے رکھتا ہوں، واحسن الیہم ویسیئون الی، وہ برائیاں کرتے ہیں میں احسان کرتا ہوں۔ فرمایا ایسا ہی ہے، لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ما دمت على ذلك، اگر تینوں کام ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم بیان کر رہے ہو، تم نے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دی، اور خوش ہو جاؤ، پریشانی کیا ہے، جب تک یہ کرتے رہو گے اس وقت تک اللہ کی طرف سے ایک نگران اور حفاظت کرنے والا فرشتہ اللہ تیرے ساتھ رکھے گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ ذوالجلال کا تعلق اس انسان سے جڑ جاتا ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی ایک پرندے کی شکل میں، الرحم معلقۃ بالعرش تقول، صلہ رحمی کو اللہ نے ایک پرندے کی شکل دی جو اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے، آوازیں دیتا ہے لوگوں کو کہ اعلان کر دو اللہ کی طرف سے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جس نے مجھے جوڑا اللہ کا تعلق اس سے جڑ جائے گا، جس نے مجھے توڑا اللہ کا تعلق اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اس تعلق جوڑنے کا معنی کیا ہے جو آخری فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان میں کرنا چاہتا ہوں؟ یہ شخص اللہ سے تعلق جڑنے کا معنی ہے اللہ کی جنت کا مہمان ہوگا۔ ایک شخص آ گیا، اللہ کے رسول سواری پہ سوار ہیں، اس نے آ کے خطام مہار پکڑ لی سواری کی، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما يقربني من الجنة ويبعدني عن النار، ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ، عبادت اللہ کی کرنا، تقیم الصلاة، نماز قائم کرنا، وتؤتی الزکاة، زکات ادا کرنا، وتصل الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، دع الناقہ، چھوڑ دو میری اونٹنی کی مہار، اس نے چھوڑ دی، فلما ولى، جب وہ جا رہا تھا آپ نے فرمایا اگر اس نے چاروں چیزوں پہ عمل کیا، عبادت اللہ کی یعنی توحید، نماز، زکوٰۃ، اور اس نے صلہ رحمی کی، دیکھ لو یہ وہ شخص ہے جو کل قیامت کو جنت جائے گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو صلہ رحمی کی سنت کو جو اللہ کے رسول کا امتیاز تھا، اس کو زندہ کر کے اپنی محبت کو سچا ثابت کرنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ جس طرح صلہ رحمی اللہ ذوالجلال کے انعامات کا انسان کو مستحق بناتی ہے،
قطع رحمی اللہ ذوالجلال کے غضب کا انسان کو مستحق بنا دیا۔ اس لیے قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے والا، ان کو تکلیف دینے والا، ان سے قطع تعلق بغیر کسی شرعی عذر اور حجت کے کرنے والا، اس کو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے کہ یہ قیامت کو بھی خسارہ پانے والوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ والذین ينقضون عہد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو بھی توڑتے ہیں، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے کا معنی کلمہ پڑھا ہے، توحید کو بھی توڑ دیا، پرواہ نہ کی کہ شرک کس کس چیز کو کہتے ہیں، اس کی طرف چلے گئے، اور جس بات کا حکم ہے ملانے کو اس کو توڑ دیا، صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یفسدون فی الارض، یہ فسادی لوگ ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، اور یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ دوسرا نقصان، یہ شخص تو ملعون ہے جس کو اللہ ذوالجلال اور اس کے پیغمبر کے بتائے ہوئے باتیں سمجھ نہیں آتی، سننے کے باوجود بھی زیادتی کرتا ہے۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، یہ جہاں فساد کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ برا گھر کون سا ہے؟ بئس المصیر، جہنم برا گھر ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى فساد، قطع رحمی، یہ دو چیزیں ایک چیز ہے۔ جو قطع رحمی کرتا ہے وہ اللہ کے فرامین سے روگردانی بھی کرتا ہے، فساد بھی کرتا ہے، ان پہ لعنت بھی ہے، دو باتوں کا اضافہ کر دیا۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اس قطع رحمی کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار اور دھتکارے ہوئے کیسے بنتے ہیں؟ فَأَصَمَّهُمْ، ان کے کانوں میں حق بات اثر نہیں کرتی، اللہ ان کو بہرا کر دیتے۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھوں سے ان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کو حق پھر نظر نہیں آتا، وہ رب کی رحمت سے محروم ہو جاتے۔ تیسرا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے جلدی عذاب کس گناہ کا ملتا ہے؟ ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى
في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم والكذب والخيانة. سب سے جلدی عذاب میں مبتلا انسان ہوتا ہے 4 گناہوں کی وجہ سے: اللہ کی بغاوت، قطع رحمی، جھوٹ اور خیانت. اللہ ذوالجلال ہم سب کو ان 4 سے محفوظ فرمائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. میرے صحابی، 4 چیزیں اگر آپ کے اندر آ جائے، ساری دنیا لٹ جائے، تجھے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں میں فرمایا: صدق الحدیث، سچائی تمہیں مل جائے. حفظ امانہ، تم امانت دار بن جاؤ. عفت مطعم، تمہارا کھانا حلال ہو. وحسن خلیقہ، تمہارا اخلاق اچھا ہو. یہ 4 چیزیں آ جائے، دنیا ساری لٹ جائے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. چوتھی مصیبت جو قطع رحمی سے انسان کو دیکھنی پڑتی ہے، یہ مبغوض ترین عمل ہے اور مبغوض ترین انسان بن جاتا ہے. ای الاعمال ابغض الی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سب سے مبغوض ترین عمل کون سا ہے؟ قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. قلت ثم ما، پھر کون سا؟ قال قطع الارحام، قطیعۃ الرحم. شرک کے بعد اس حدیث میں جو خثعم قبیلے کے انسان نے سوال کیا، اس کے جواب میں فرمایا شرک کے بعد اگر برا عمل ہے تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کرنا اور برا سلوک کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں بات سمجھائی، قطع رحمی کرنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے. ما من مسلم يدعو بدعوى ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 3: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخره له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نقصر. قال الله أكبر وأطيب. جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، شرطیں 2 ہیں: گناہ کی دعا نہ کرے، یا اللہ مجھے مال دے تاکہ میں فلاں کو محروم کر دوں، اللہ مجھے طاقت دے تاکہ فلاں کو قتل کر دوں، ایسی دعا قبول نہیں ہوگی. ولا قطیعۃ رحم، دوسری دعا بھی قبول نہیں ہوگی جس میں قطع رحمی کی دعا کی جائے. اگر ان 2 چیزوں کی دعا نہیں ہے تو اللہ ذوالجلال دعاؤں میں سے 3 ہی سے رکھتے ہیں. یا تو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، نہیں تو قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں. پہاڑ ایک آئے گا نیکیوں کا بن کے، بندہ کہے گا یا رب انا عارف اعمالی، میں اپنے اعمال کو نہ جانتا ہوں، یہ نیکی تو میں نے نہیں کی. فرمائیں گے یہ تیری دعا ہے جس کو میں نے پہاڑ بنا دیا ہے. وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، دعا ضائع نہیں ہوتی. اگر فوراً قبول نہ ہو، قیامت کو ذخیرہ نہ ہو، تو پھر اللہ اس کے بدلے بلائیں ٹال دیتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں نقصر، اللہ کے رسول اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. فرمایا اللہ اکثر واطیب، اللہ اتنی ہی زیادہ عطائیں کرنے والے ہیں، وہ بہت ہی پاک ہستی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا نقصان یہ سمجھایا: من هجر اخاہ سنہ فهو كسفك دم، جو شخص 1 سال تک اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرتا ہے، کوئی حجت نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں، فهو كسفك دم، گویا کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے. یہ قتل و غارت کا سبب بھی ہے قطع رحمی، اور
اس کا گناہ بھی اس کے سر پہ آئے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا نقصان بتایا، تعرض اعمال بنی آدم کل یوم الخمیس لیلۃ الجمعہ، ہر جمعرات، جمعے کی رات اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن اعمال پیش ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لا يقبل عامل قاطع رحم، اللہ ذوالجلال قطع تعلق کرنے والے کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتے کہ ان کو پیش کیا جائے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، تعرض اعمال بنی آدم کل یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر پیر اور جمعرات کو میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فیغفر اللہ لکل مؤمن لا یشرک باللہ شیئا، جو مشرک نہیں ہوتا اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ایک مشرک اس کو معافی نہیں ملتی اگر وہ توبہ نہیں کرتا۔ دوسرا، الا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء، جس کے دل میں کسی مسلمان کا بغض، عداوت ہے، اللہ عز و جلال فرماتے انظروا هذین اترکوا هذین، ان کو چھوڑ دو، پیچھے کر دو، حتی یصطلحا، جب تک یہ صلح نہ کر لیں، حتی یفیئا، جب تک اپنی محبت میں واپس نہ آ جائے، حتی یتوبوا، تیسری روایت جب تک یہ توبہ نہ کر لیں، ان کے اعمال میرے سامنے پیش ہی نہ کی جائیں، میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اسی لیے حسین ابن علی بن حسین اپنے بیٹے کو بٹھا کے کہہ رہے تھے، بیٹا لا تصحبن قاطع رحم، بیٹا جو رشتہ داروں کے ساتھ برائیاں کرنے والا ہے اس کو دوست نہ بنانا، فإنی وجدته ملعونا فی کتاب اللہ فی 3 مواطن، کیونکہ میں نے قرآن پڑھا ہے اور 3 جگہ قرآن مجید نے اس کو ملعون کہا ہے۔ قطع رحمی کرنے والے کو دوست نہ بنا، جو اپنوں کا سگا نہیں وہ دوسروں کا نہیں بنے گا، اور اس سے بڑی بات، جو اپنے باپ اور ماں کا سگا نہیں وہ کسی کا بھی سگا نہیں بن سکتا۔ یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا میں آیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے تسلیم الخاصہ، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے تسلیم الخاصہ، لوگ صرف اس کو سلام کریں گے جس کو جانتے ہیں، دوسرے کو سلام بھی نہیں کریں گے۔ وفشو التجارہ، تجارت عام ہو جائے گی، اتنی تجارت ہوگی حتی تعین المرأة زوجها علی التجارہ، بیوی بھی خامد کی تجارت میں مدد کرے گی اور وہ بھی بازار کی زینت بن جائے گی۔ حتی یفیض المال، اتنا مال ہوگا جیسے پانی بہتا ہے، لوگ صدقہ لے کے نکلیں گے، کوئی قبول کرنے والا ملے گا۔ قیامت کی نشانی، اور ان قیامت کی نشانی میں فرمایا وقطیعۃ الرحم، نشانی یہ ہوگی اس مال کی وجہ سے پھر رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا بادروا بالاعمال 6، 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیکیاں کر لو۔ ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے وقطیعۃ الرحم وبیع الحکم، فیصلے خریدے جائیں گے عدالتوں میں اور قطع رحمی عام ہو جائے گی، اور لوگ ظلم کرنے میں اپنے آپ میں فخر کریں گے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، اگر ایسا انسان توبہ نہیں کرتا تو قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا،
الا ان يتداركه الله برحمته، اللہ کہ اللہ ذوالجلال کی رحمت اسے ڈھانپ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت یہ ہے اس کے تذکرے کیے جائے، اس کی ذات مقدس پہ درود بھیجا جائے، اس کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اور وہ صفات جن صفات کے وہ مالک تھے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیا جائے، جن میں سے 6 صفات کا تذکرہ صحیح بخاری کی 4953 نمبر روایت میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے کہ اللہ کے رسول کی صفت تھی وہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے، صداقت ان کی صفت تھی، تصدق الحدیث، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے تھے اور لوگوں کو کما کے دیتے تھے، مہمان نواز تھے، اور اللہ ذوالجلال کے دین کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ انشاءاللہ بقیہ باتوں کے متعلق گفتگو آئندہ اللہ نے زندگی تو ہم بیان کریں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب کے سچے محب اور متبع اور مطیع بنائے اور اس کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Mm-hmm.